بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. فٹ فاٹ. شکر اللہ کا. اللہ کا شکر ہی رہے ہمیشہ انشاءاللہ. ابھی ذرا ہمیں کچھ تھوڑی سی گروسری کرنی تھی تو ہم ایک سٹور میں جا رہے ہیں. ہم نے کہا اپنا ولاگ بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں. 14 اگست اسپیشل پاکستان ڈے. ہاں جی، پاکستان ڈے. نہیں، دس از ناٹ پاکستان ڈے. پاکستان ڈے تو وہ ہوتا ہے نا انڈیپینڈنس ڈے. جی 23 مارچ ہوتا ہے وہ. ہاں جی پاکستان ڈے. ہاں جی ہاں جی. تو انڈیپینڈنس ڈے. یہ ہمارا درخت آ گیا جس کو ہم نے اسپیشل بچایا ہے. بائے بائے. اچھا، اس دفعہ تو ویسے بھی جو ہے 14 اگست کو مارکہ حق اسپیشل منایا جا رہا ہے. سیلیبریشنز بڑے زور و شور سے ہو رہی ہیں. اسلام آباد کتنا خوبصورت سجایا ہوا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. اور زندہ قومیں اپنے شہداء کو، اپنے غازی، یہ ہمارے ہیرو ہیں، ان کو یاد رکھتی ہیں اور اپنے خاص دن کو بھی یاد رکھتی ہیں، اچھی طرح سے مناتی ہیں. ایسا ہی کرنا چاہیے. ہم سلوٹ کرتے ہیں ان سب کو. سپیڈ ہے، آگ بجھانے جا رہے ہیں. ریس لگی ہوئی ہے، پیچھے نہ رہ جائے. حد ہے. آپ بتائیں کچھ. بس یہی دیکھیں، اب یہ 17 میل کا انہوں نے وہ پیٹرول پمپ گرو دیا ہے تو اس کو کھلا کر دیا ہے. یہ سیکیورٹی کیمراز لگ رہے ہیں یہاں پہ اور یہ بیوٹیفیکیشن ہو رہی ہے. زبردست. لائٹس لگ گئی ہیں. لائٹس اب یہ ایکسپریس وے مری پورا لٹ ہو جائے گا. اچھا، یہ اچھی بات ہے. ہاں جی، تو یہ پورا وہ اسلام آباد سے آئے گا جناب. یہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ گھاس شاس لگ گئی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کل انہوں نے کچھ ادھر انوگریشن وغیرہ کرنی ہوگی. سپیڈ ہو رہا ہے. ہاں جی. اور آپ یہ دیکھیں گے رش جا رہا ہے مری کی طرف. بہت زیادہ ادھر سے رش جا رہا ہے. ہاں. اچھا، آپ کو پتہ ہے مری میں بھی میرا خیال ہے کہ یہ کر دیا کہ صرف فیملیز جا سکتی ہیں. اچھا، یہ جو بہت 2-3 ڈیز ہے نا، اس میں کہ صرف فیملیز جا سکتی ہیں. یہ جو پیٹرول پمپ اور دستور ریسٹورانٹ گرایا گیا ہے. اچھا، سب کو دیے گئے تھے نوٹس، دیے گئے تھے. نوٹس دیے ہوئے تھے. ہاں، نوٹس ان کو پہلے کے دیے ہوئے یہ تھے. لوگ سنا عدالت میں بھی گئے تھے، ان کو اسٹے نہیں ملا. لیز ختم ہو گئی ہوئی تھی ان کی. اچھا، لیز ختم ہو چکی تھی. جی ہے گورنمنٹ کی جگہ. صحیح ہے. یہ لگ رہے ہیں بینرز لگ رہے ہیں یہاں پہ. اچھا، ادھر سامنے بھی رش کتنا جا رہا ہے. جی. میں آپ کو بتا رہی تھی کہ 14 اگست کا نا یہ کیا گیا کہ فیملی صرف جا سکتی ہیں. یہ جو جاتے ہیں نا چھڑے چھانٹ جاتے ہیں خالی مستیاں کرنے کے لیے، ان کو روک دیا. ہاں، بہت ادھم مچاتے ہیں. جانا پکنک اسپاٹ پہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن ادھم مچانا، مستی کرنا سارا. یہ لائٹس بہت اچھی لگ رہی ہیں، رات کو اچھی لگیں گی. ہاں جی، یہ جب آن ہوگی نا، ابھی میرا خیال ہے کئیوں کے کنیکشنز نہیں ہوئے. ہاں، چلیں آہستہ آہستہ ہو ہی جائے گا. چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر. آہستہ آہستہ نیت چلنے کی ہے. یہ ادھر کیوں اتنا رش ہے؟ اور ہاسپٹل ہے تو یہ اس وقت چھٹی. اچھا، 2 چھٹیاں 2-3 ہوگی، میں اپنا اندازہ کر رہی ہوں جو اتنا رش ہے. عموماً ویسے اس ٹائم ہوتا نہیں ہے اتنا. جناب علی، ہم ہو کے آگے. کتنا رش تھا، باغم بھاگ. ویکینڈ بھی تھا نا، ایک قسم کا ویکینڈ ہی ہے وہ. جیسے کل چھٹی ہے تو رش صبح سے چل رہا تھا. آج لوگ مری کی طرف بھاگ رہے تھے اور مری سے آ بھی رہے تھے. ابھی اب سٹور میں بھی کتنا رش تھا. جی وہاں بھی بہت رش. تو مہنگائی چل رہی ہے، لیکن سٹورز میں جائیں، بازاروں میں جائیں تو لگتا ہے کہ ہر چیز مفت میں مل رہی ہے. صحیح ہے. تو جناب، سلسلہ چل رہا ہے سیلیبریشن کا، عروج پہ جا رہا ہے. بالکل عروج پہ ہیں. اور ابھی تو اسلام آباد بالکل سجا ہوا ہوگا، لائٹس آن ہو چکی ہوں گی تو بہت خوبصورت حسین نظارہ ہوگا. جو ابھی بہت اچھا یہ کر رہے ہیں نا، ایک تو یہ لائٹس لگ رہی ہیں. یہ جو مری ایکسپریس وے تک جا رہی ہے اسلام آباد سے، تو وہ کافی تو محل آن ہو چکی ہوں گی. تو کچھ پہ ابھی لائٹس لگی نہیں ہیں، کچھ کے ابھی کنیکشنز نہیں ہوئے. کھمبے کافی لگ گئے ہیں تو لیکن وہ گرینری بھی ساتھ
प्लांटेशन भी बहुत हो रही है. बहुत अच्छी बात है. जैसे ये हम मरी रोड से जाते थे तो बड़ी इमाम पे कट आता था बड़ी इमाम की तरफ जाने के लिए, तो वो कट बंद कर दिया है, उसको यू टर्न से आएंगे आगे से होके. तो जो कट बंद किया है वहाँ पे भी उन्होंने वो पूरा डिवाइडर बना के उस पे प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है. ये बहुत ज़रूरी है प्लांटेशन. तो 17 मील पे भी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और अब तजावज़ात को काफ़ी ख़त्म किया गया है. तो वो चीज़ें तो अच्छी हो रही हैं. और श्रीनगर हाईवे एयरपोर्ट से ले के अब ये मरी तक बिल्कुल लेट जाएगी. ज़बरदस्त. जी हाँ, नक्शा बदल दिया है और श्रीनगर हाईवे को भी काफ़ी वो डेकोरेट वगैरह किया. अदरवाइज भी प्लांटेशन एंड डिजाइनिंग वगैरह बहुत हुई है. अच्छा, ये खास तौर पे जो अंडर पासेस है ना, है इस्लामाबाद की शान है. हाँ जी. और अब इसको निखार दिया है. मारगला की पहाड़ियाँ हैं, फिर वो भी लश ग्रीन है, फिर उनके नीचे जो जंगल हैं. मुझे अपना शहर, ऑफ कोर्स आप जहाँ से बिलोंग करती हो सियालकोट, मुझे तो उसके नाम से भी बहुत मोहब्बत है. उसके बाद जो मुझे दूसरा शहर पसंद है ना, इस्लामाबाद है. मोहब्बत है मुझे इस्लामाबाद से. बिल्कुल. तो हमें 3 से हो जाती है. लाहौर भी है, तो सियालकोट भी है, तो इस्लामाबाद भी है. लाहौर बस ठीक, लाहौर भी है, लेकिन जो मोहब्बत मेरा शहर तो लाहौर है ना. लाहौर है. ऑफ कोर्स आपको मोहब्बत लाहौर से है, मुझे सियालकोट से है. लाहौर भी अच्छा है. मदर की तरफ से सियालकोट और फादर की तरफ से लाहौर. फिर ज़ाहिर जिंदगी के कितने साल, 28 साल उधर गुजरे हैं. हाँ जी. अब जैसे हमारा, अच्छा आप लाहौर कह रहे हैं ना, उसके बाद हमारा एक और है बेल्जियम. हमारा बचपन गुजरा है सारा वहाँ पे, तो हमें बेल्जियम से भी मोहब्बत है. हमारी यादें हैं वहाँ पे. बिल्कुल. बहुत हमारी अच्छी वहाँ पे यादें हैं, तो हमें उसके नाम से भी होता है. सालों हो गया है, लेकिन अच्छा वो बेल्जियम एकदम अपना ही हो जाती है. बस चाय पियेंगे आप? चाय मैं पी चुका हूँ. आप अपनी चाय खत्म करें, ठंडी हो चुकी होगी. हाँ, मैंने कहा पूछ लूं, मैं चाय पी रही हूँ. तो सुबह फिर 14 अगस्त है इंशाल्लाह ताला. हाँ, तो 15 अगस्त भी है आगे. जी 15 अगस्त भी है. वो फिर हम 15 अगस्त को बताएंगे. 15 अगस्त अगला टॉपिक उस पे करेंगे. अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो इस दफा स्पेशल है ये जी. इंडिपेंडेंस डे उसके बाद ये स्पेशल है, और इसीलिए इसको ख़ास अहमियत दे के बहुत मोहब्बत के साथ उस किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है. आज भी होना था कुछ, पूरे पाकिस्तान में किया जा रहा है, सारे सूबों पूरे में, पाकिस्तान में सारे सूबों में. और एक वो अकीदत के साथ साथ वो जो क्या जज्बा है कि हमने खास तौर पे, क्योंकि ये अब देखा हमने खुली आंखों से देखा है. हाँ जी, ये तो अब ना सुना ना किताबों में पढ़ा. 65 में तो हम थे नहीं. 71 में मैं तो बहुत छोटा था, 5 साल का था उस वक्त. तो उसके बाद जो कारगिल का था उस पे तो मिट्टी पड़ी रही कि वो पता ही नहीं चला कि हम जीतेंगे, वो जीते कि हम हारे थे, वो हारे, उसका कुछ पता नहीं. तो इसी तरह जो सियाचिन पे जो होता है वो ज़ाहिर नज़रों से दूर होता है, और फिर वो तो ये तो बिल्कुल बाकायदा नज़रों के सामने हुआ है, हमारे होशो हवास में हुआ है और पता चला है. और फिर कुछ एक मखसूस ग्रुप था जो कि नहीं ये तो ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, तो ये जब तक वो फलां मीडिया वाला सेंटर नहीं कहेगा तब तक हम नहीं मानेंगे. तो ये पूरी दुनिया ने माना, आवाज़ें सुनी, BBC ने भी कहा, CNN ने भी कहा, और अब जो फ्रेंच रिपोर्ट्स आ गई कि जी ये वाकई हुआ है. और इंडिया से जवाब नहीं बन पा रहा कि हम जो कुछ कह रहे हैं हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं. अमेरिका से क्या बात छुपी हुई है, सबको पता है कि सैटेलाइट्स उनके कितने हैं. अब तो छुपने का दौर ही नहीं है. तो पूरी दुनिया ने फिर पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया है, क्योंकि आजकल तो देखें कम्युनिकेशन का दौर है और सैटेलाइट का दौर है. सैटेलाइट से हर चीज़ पता चल जाती है. ऐसे ही है. तो हर एक स्टेशन ने और हर एक मुल्क ने अपने अपने सैटेलाइट इमेजेस से ये सारा वो डाटा एनालाइज करके तो माना है कि पाकिस्तान ने मारा है, और खुला के मारा है और घुस के मारा घुस के मारेंगे ना, घुस के मारे. उन्हीं के अल्फाज हैं, घुस के मारे. भी अपनी फौज से मोहब्बत थी और अब तो हमें अकीदत है अपनी फौज से बहुत. अच्छा, मैं ना वो ब्लैकआउट का होता था ना, ब्लैकआउट घर की लाइट्स बंद कर दे, मैं नहीं करती थी. मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन हमारे करीब में आर्मी का एरिया, उनकी लाइट्स ऑन होती. मैं दरवाज़ा खोलती थी, झांकती थी, लाइट्स चल रही है उनकी, तसल्ली लाइट्स. एक दिन मैंने देखा उधर लाइट्स बंद, मैंने कहा अच्छा आज यहाँ पे लाइट्स बंद है.
چلو لائٹس بند کر دو. اپنی لائٹس بند کی. ہمارے نیبرس دبئی میں ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا وہ واٹس ایپ سے کنٹرول کرتے ہیں, نیٹ سے جو بھی ہے سسٹم لائٹس کا, وائی فائی سے. میں نے ان کو بھابھی کو کال کی, ان کا کہ بھئی اپنی لائٹس بند کر دیں آج آپ کی. انہیں بس ایریے میں سب کی لائٹس بند کروا دی. ہم پاک فوج کے پیچھے ہیں بالکل, تو ان کو فالو کریں گے. اور ہم تو حاضر تھے کہ وہ ہمیں کہتی بم باندھ کے, ہمیں آرمی کی ٹریننگ نہیں ہے لیکن بم باندھنا تو آتا نا. تو میں تو جذبے کے ساتھ ہی حکم کریں بم باندھ کے اٹیک کریں گے, یہ جذبہ ہوتا ہے. ایسی کی تیسی. وہ دیکھا تھا وہ ایک نے جو ڈرون کو مار رہے تھے کس طرح سے. ویسے دے رہے ہیں انعامات اعزازات, اس کو بھی دینا چاہیے, کیا پتہ دے رہے ہوں, شاید دے رہے اور ہوں. وہ کتنے مزے سے بیٹھ کے مار. اچھا کتنا مزہ آیا ہے اس چیز کو. اور پھر وہ جو اپنی فتح کو میزائل جو فائر کیا تھا جب, تو عوام بیٹھی ہوئی تھی. اور پہلے میمز بنی تھیں کہ جی وہ دیکھیں فوج پہ وہ اعتبار نہیں ہے تو اپنی نگرانی میں میزائل چلوا رہے ہیں. لیکن پھر بعد میں وہ اپریسیشن آئی کہ نہیں, یہ عقیدت تھی کہ یہ دیکھیں ہماری فوج ایسے چل رہی ہے. اچھا, اور وہ ٹرسٹ تھا کہ ساتھ ہم ساتھ کیموفلاج جہاں پہ کر رہے ہیں وہ مل کے ان کے ٹرک پہ چل کے کر رہے ہیں, سامان اتار رہے ہیں, ہیلپ کر رہے تھے. اور گاؤں سائڈ کے لوگ کھانا ان کے لیے لے کے جا رہے. یہ وہ چیزیں جو ہم نے سنی ہوئی تھی 65 کی جنگ کا کہ بارڈرز پہ لوگ کھانے, یہ ہم نے اب دیکھا. وہ تصویریں ان کے ساتھ فوجیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا, بالکل وہ ویڈیوز آئی ہیں, وہ سارا کچھ. اب وہ اے آئی یا وہ جعلی نہیں ہے, وہ ٹھیک ہیں, اور سب نے اس کو دیکھا ہے اور انالائز کر کے اس کو سپورٹ کیا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جہاں پہ فوج نے کہا نا کہ اس سے آگے نہیں آ سکتے, آف کورس سیکورٹی کا بھی ہوتا ہے. لوگوں نے ادھر کیا کیا, گاؤں کے انہوں نے پیچھے چارپائیاں کر کے بیٹھ گئے. فوج نے یہ کہا نا, ہم وہ سٹائل یہ تھا کہ ہم اپنی فوج کو تنہا نہیں چھوڑتے, ہم آپ کی بیک پہ موجود ہیں. اور جذبہ دیکھیں کیسے ساتھ بالکل کیا ہے, ٹریننگ کے بغیر. بالکل ٹریننگ کے بغیر. اور پھر جب اللہ کی مدد ساتھ ہو, بالکل اللہ کی مدد تو بالکل ایز اے مسلم تو ہمارا بلیف ہے نا کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن مزہ آ گیا, اپنا جذبہ بھی تھا, اور بزرگوں کی دعائیں بھی تھیں, اور پچھلی جو قربانیاں تھیں وہ سب کی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں پھل دیا. ہمارے یہاں پہ نیبر رہتے تھے, اللہ تعالیٰ جنت الوی صاحب کو, جی تو ان کی مدر ان لا وہ بھی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, ان کو بھی اللہ جنت میں جگہ دے. وہ ایک دفعہ یوں تھی, وہ بزرگ خاتون تھی, میں ان کے پاس کی, وہ پورچ میں بیٹھی, ہم ان کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بات کری. وہ کہتی ہیں کہ یہ آج کی نسل یہ پٹاخے مار رہی ہے, باجے بجا رہی ہے. باجے تو ابھی اتنے ہوئے, تو پٹاخوں کا تھا. کہتی ہیں ان کو کیا پتا, کہتی ہم آئے تھے جب وہاں سے, ہم نے لاشیں دیکھی, فلاں اس جگہ پہ ہے, فلاں اس جگہ پہ مرا ہوا, اپنا وہ بتا رہی کسی کا کہ اس کو قربانی. کہتی ہے جذبے ہم سے پوچھو, جب یہ دن آتا ہے تو ہمیں سارا وہ سارا یاد نظر آتا ہے. اور ہونا یہ چاہیے, آپ شکرانہ کے طور پہ اس دن کو لیں کہ اللہ بالکل. ابھی آپ دیکھ لیجئے غزہ میں کیا ہو رہا ہے, وہ لوگوں کے پاس, ان کے پاس طاقت نہیں ہے, پاور نہیں ہے, تو وہ کس طریقے سے ان کو بھوکوں کو بھی مارا جا رہا ہے. بھوک کے لیے, وہ راشن کے لیے لائن میں لگے ہوئے کو مارا جا رہا ہے. تو بس اور مارے جا رہے ہیں, پوری دنیا چپ ہے. اس لیے کہ ان بیچاروں کے پاس اپنا آزاد ملک نہیں ہے, ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے, فوج نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے وہ کہتا ہوں کہ حماس کو کیا ضرورت پڑی تھی اس وقت جو جذباتی لوگ تھے لگے ہوئے تھے, جی حماس نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, 7,000 میزائل مار دیے. وہ کدھر گئے 7,000 میزائل نے, کوئی ایک نقصان بھی کیا اس وقت کر دیا, اب سارا تباہ و برباد کر ٹائم میں کون بھگت رہا ہے. وہ تو ایسا لگتا یہ ہے کہ جو گریٹر پلان تھا ان کا, اسرائیل کا اور امریکہ کا, وہ پورا ہوگا. جو کہیں بعد میں وہ یہی ہے کہ وہ غزہ انہوں نے ہر یمن کو تباہ کیا ہے, لبنان کو تباہ کیا ہے, شام کو تباہ کیا ہے, ایران میں تباہی پھیری ہے. تو یہ اسی وجہ سے کہ وہ سارا انہوں نے غزہ میں کوئی ان کو نہیں روک سکا, اور انہوں نے ان کو وجہ دے دی تھی پہلے. کوئی بولنے کو تیار ہی نہیں ہے. ترقی یافتہ ممالک کہاں ہیں, وہ بیان دے دیتے ہیں, ہلکا ہلکا بول رہے ہیں, ہلکا ہلکا بیان دے دیتے ہیں, ڈٹ جائیں. اگلے ہفتے سے, اگلے مہینے ہم یہ کر دیں گے, اگلے مہینے یہ کر دیں گے. صرف اب فلسطین کو کیا اس کو کہتے ہیں تسلیم کرنے سے کیا ہوگا. اب ادھر ان کی پریکٹیکل ہیلپ تو کوئی بھی نہیں کر رہے. تو وہ تو یہی ہے کہ جو اسرائیل کا پلان ہے, امریکہ کا پلان ہے, اس کے پیچھے چلیں گے سارے. تو وہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اسی طرح کس طریقے سے کشمیر پہ بھی کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, وہاں پہ جو انڈیا ظلم کرتا جا رہا ہے بولتا نہیں ہے.
تو وہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ کسی طرح بنیان مرصوص ادھر بھی ہو تو تبھی یہ فلسطین اور کشمیر کے حالات صحیح ہوں گے. ایسے ہی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو اس ورنہ لیے ابھی تک اپنی تو جو ان کے آزادی گریٹر کی پلانز ہیں قدر وہی چل رہے ہیں. اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے. جی یہ ملک آپ کا گھر ہے, اس سے محبت کیجیے, اس کا خیال کیجیے. سارا کام حکومتوں کا نہیں ہوتا, بالکل, آپ کے اپنے ذاتی فرائض بھی ہوتے ہیں. آزادی کے اس بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ کو فیسلٹیز ملی ہیں آپ ان کا نقصان نہ کریں. صفائی کا خیال رکھیں. اپنے گھر سے محبت کرتی ہیں, اس کو بگاڑتے نہیں, اس کو سنوارتے ہیں. تو بالکل, ہمارا آج کے دن یہ میسیج ہے کہ پلیز اپنے ملک سے محبت کریں اور بی پازیٹیو آلویز. ٹھیک ہے جناب. ٹھیک تو ہے جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یہ نعرہ جون سا ہے, پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ زندہ باد, باد, پاک فوج آئندہ ہمیشہ باد. زندہ باد. تو جناب اب ٹائم ہوتا ہے ولاگ کی اینڈنگ کرنے کا, اور ہمیشہ کی طرح ہم اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ چلتا پھرتا رکھے, اللہ ان کو ہمت دیے رکھے, وہ اپنا آپ سنبھالنے کے قابل رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت صحت دے. ہماری زندگی ہمارے بچوں کے لیے آزمائش نہ بنے, اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر موڑ پہ کامیابیاں عطا کرے. انہیں بڑوں کا, اپنوں کا احترام کرنے والا بنائے, ان کے دل میں احساس رکھے, اور جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرے. اور ہمارے کشمیر غزہ کے مسلمان, ان کے لیے دل سے دعائیں ہیں. غزہ کے مسلمانوں کے لیے, کشمیر کے لیے بھی ہے. غزہ بہت شدید مشکل میں ہے, اس کے لیے زیادہ شدت سے نکلتی ہے. اللہ ان پہ رحم کرے, ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. آمین سم آمین. اور پاکستان کے لیے اسپیشل دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو تا قیامت سلامت رکھے, دشمن کی بری نظر سے بچائے, اور بیان مرصوص کی طرح ڈھیر ساری کامیابیاں ہمارے ملک کے نصیب میں رہیں. آمین سم آمین. اور ہماری عوام کو بھی ہدایت تو اللہ تعالیٰ دے کہ وہ اس ملک کو اپنا گھر سمجھے, اس کو محبت پیار کے ساتھ لے کے چلے, بگاڑنے والا نہیں. آپ ملک کو سنوارنے والا بنے. اور اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے. دل دل پاکستان, جان جان پاکستان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. اللہ حافظ. گپ شپ ود آمنہ خان.